بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ ناظرین، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کہیں نہ کہیں اس کی ایک محنت ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے اور ایمانداری ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ بھی کامیاب ہیں تو ان کے پیچھے اپنے کام کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو کامیابی دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں تو جتنی ایمانداری سے کام کریں گے اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ایک نوجوان ہیں وہ کسی طرف محتاج نہیں ہے، وی سی دروازہ یوسی پلاک سے ان سے تعلق ہے۔ شکیل احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شکیل عباسی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی، آپ نے مجھے بلایا ہے اور اس قابل سمجھا ہے تو بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا شکیل عباسی صاحب، آپ کو چھکے اور چوکے لگاتے تو دیکھا ہے، بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیچ پکڑتے ہوئے آپ ایک بہترین آل راؤنڈر تھے، ہمارے یو سی پلاک گلیات بلکہ سرکل بکوٹ تھے۔ ہوٹل فیلڈ میں آپ کیسے آئے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے؟ جی اصل میں میری تو کرکٹ تو ایک ہوتا ہے، بندہ جوانی میں کھیلتا ہے، پیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے جاب سٹارٹ کی تھی 95 میں نا، لاہور سے میرا جو کیریئر سٹارٹ ہوا تھا اسی انڈسٹری سے تھا۔ اس کے بعد پھر 2012 سے ہم نے جو ہے نا اپنا پہلا سٹیپ لیا ہے اسلام آباد میں، تو پہلا سٹیپ لیا ہے، الحمدللہ وہ کامیاب رہا ہے، بہت اچھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ گروتھ کرتے رہے، تو الحمدللہ ابھی تو میرے تقریباً 10 سے 11 ریسٹورنٹ تھے پورے پاکستان میں، تو الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کی فیملیز مطلب سارے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، تقریباً 700-800 لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس پورے ہمارے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں، لاہور میں، یہاں پہ ہیں، بیریا میں ہے، میری میں ہے، نتھیا گلی میں، تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور اس ٹف ٹائم میں بھی ہم جو ہے کافی بہت بہتر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ شکیل عباسی صاحب، آپ بتائیں کہ آج کل تو ہر بندہ ظاہری بات ہے وہ چاہتا ہے میں کامیاب بھی بنوں، اس کا بزنس کامیاب ہو اور پیسہ بھی کمائے، لیکن زیادہ تر لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ محنت کی، لگن سے کام کیا اور آج الحمدللہ جس طرح آپ نے بولا کہ سینکڑوں آدمی آپ کے جو ریسٹورینٹ ہیں اس کے ساتھ ان کے روزگار وابستہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شارٹ کٹ تو اس کا تو ایک شارٹ کٹ کا ہوتا ہے بھی، شارٹ لائف بھی ہوتی ہے اس کی۔ اصل میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کی آپ کی پراپر محنت، اس کے اوپر ورک، اور پھر اس کے بعد کچھ لک بھی ہوتی ہے، کچھ آپ کی فیملی پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو مین چیز ہے وہ آپ کی محنت، اور میرا خیال محنت سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے بعد وقت کی پابندی ہے، تو یہ ایک مین چیزیں ہیں۔ اچھا، کرونا میں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، دنیا کے کاروبار، اور سب سے زیادہ اگر کوئی فیلڈ متاثر ہوئی ہے تو ہوٹل فیلڈ متاثر ہوئے، تو آپ نے بھی بڑی مشکل سے سروائیو کیا۔ بہت سے بڑے لوگ بھی ہم نے دیکھے جو بڑے مالیت رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی یہاں سے بھاگ گئے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے استقامت دی، یہ آپ نے کیسے سروائیو کیا؟ دیکھیں کرونا میں تو ظاہر ہے میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو بڑی بڑی برانڈ چلا رہے تھے، وہ بند ہو گئے ان کے۔ ہمارے 8-10 ریسٹورینٹ میں 1-2 تو آپ بچا سکتے ہیں، لیکن 8-10 ریسٹورینٹ بچانا کافی مشکل تھا اس دوران نا، لیکن الحمدللہ ہم رہے ہیں، ہم نے سٹاف کو بھی اکوموڈیٹ کیا، ان کو بھی ہم کرتے رہیں کہ ظاہر ہے ان کا بھی سارا ایک جو سسٹم تھا وہ ہمارے پاس ساتھ ہی تھا، تو ان کی فیملی بھی ڈسٹرب نہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ 3-4 مہینے ہمیں بہت ٹف ٹائم ملا ہے، لیکن ہمارے پاس جو بیک اینڈ پہ جو تھا ہم نے لگایا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بیک اینڈ پہ دوبارہ ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے دوبارہ انویسٹ کیا ہے۔ جو اگر ہمارے ایک ریسٹورینٹ اگر میں 50 لاکھ مانگ رہا تھا تو ہم نے 50 لگایا اس پہ دوبارہ، اور اس کے بعد وہ جا کے بزنس ہے الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے 1 سال کے بعد، کہ 1 سال کا جو ٹینور تھا وہ انتہائی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ہم اس پہ کامیاب رہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ جو بھی حکمران آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہم نے بیرون ملک سے بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں لانی ہے اور ملک کو مضبوط بنانا ہے، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ہم اس کو ہماری ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کاروباری لوگ جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں، ہماری تاجر برادری جس کا ایک بندے کا روزگار سینکڑوں لوگوں سے جڑا ہوتا ہے، وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، لیکن ٹیکس کے سلسلے میں اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بلیک میلنگ اور اس سے بچنے کے لیے اگر فکس ٹیکس کا سسٹم ہو تو ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے مطلب باہر سے اگر انویسٹمنٹ آئے تو ملک کی معیشت تو مضبوط ہوگی،
لیکن یہاں پہ بھی ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہاں سے لوگ جو ہے باہر بھاگ رہے ہیں وہ تو نہ بھاگے کم از کم، اور لوگ یہیں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور جو فکس ٹیکس کا ہے، فکس ٹیکس مطلب ہوٹل انڈسٹری میں شاید اس طرح سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی جو انہوں نے کیا ہمارے جو سسٹم ہے انہوں نے لگائے اپنے FPR کے لگے ہوئے ہمارے، اب ہم 100% ٹیکس پے آ رہے ہیں. اب وہ چیز ایک حد تک تو ختم ہو گئی کہ ٹیکس کوئی بلیک میلنگ وہ ختم ہی ہوگی تقریباً. اب اس ٹیکس پہ ہماری ڈیلی کی جو آن لائن ہوتی ہے کیش وہ کلوز ہوتی ہے، وہ FBR کے سسٹم میں جاتی ہے، اسی پہ منتھلی ہمارا GST بنتا ہے، اور اسی پہ اینولی ہماری جو یہ اپنی اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اور اسی پہ ہمارا انکم ٹیکس بنتا ہے. تو اس میں تو کافی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. لیکن جو تاجر ہیں، دکاندار، اس کے لیے فکس ٹیکس میرا حال زیادہ بہتر رہے گا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے ایک بندے کا سب سے پہلے ٹارگٹ ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنا، اس کے بعد وہ ہوتا ہے اس کا بزنس یا جو بھی وہ کرتا ہے، وہ جب وہ دونوں فرائض سے بخوبی سر انجام دیتا ہے، ایک مضبوط بزنس مین بنتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لیے بھی اس کی خدمات کرنی چاہیے؟ اور کیا آپ بھی اپنے علاقے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا عزت و مقام ہے اور آپ کے دوست احباب کا ایک بہت بڑا ایک بہت زیادہ دوست احباب کا حلقہ ہے آپ کا، تو کیا آپ اپنے علاقے کے لیے بھی کوئی خدمات کرتے رہتے ہیں یا کرنے چاہیے آپ کو جب کامیابی کے بعد؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی الحمدللہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، مطلب ہم سوشل کافی زیادہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے علاقے کی جو مجھے تھی لوگوں کے روزگار کے حوالے سے، میں نے میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دیکھا ہو کہ لڑکا یہ مطلب غریب ہے یا جو بھی ہے، ہمارے پاس آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اس کے پہلے بھی میں نے پورے علاقے کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی ہے وہ کام سیکھنا چاہتا ہے، ایک پلیٹ فارم موجود ہے، آئیں کریں. اور لڑکے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور ابھی تو 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اپنے علاقے جو ہنر مند جو کوکنگ ہر چیزیں سیکھ چکے ہیں لڑکے یہاں پہ، اور بہت اچھا جا رہے ہیں. تو باقی سوشلی جو ہے ہم تو لوگوں کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بظاہر مطلب نہیں کرتا، لیکن کافی ایسی ہیں فیملیز ہیں منتھلی ان کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بچوں کی فیسز کا ایشو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو کسی کی شادی ہے اس طرح کی ہے تو اس طرح کے کافی معاملات کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنا ایک جو بزنس کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نکالتے ہیں، وہ پھر ہم اپنے ایریا میں جو دیکھتے ہیں لوگ کمزور ہیں ان کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ہمارے جتنے بھی بزنس ہیں ہر بزنس سے وہ نکلتا ہے اور منتھلی نکل رہا ہے، منتھلی بیس پہ نکل رہا ہے. تو وہ ہم اس پہ کرتے ہیں، ہم مطلب پورے علاقے میں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عمر میں اور رزق میں برکت دے. اچھا، پاکستان میں تو آپ کی مختلف شہروں میں مختلف برانچز ہیں اور وہاں آپ کے اچھے سیٹ اپ چل رہے ہیں. کیا دوسرے ملک میں بھی جا کے آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے ایک اچھا پکچر آپ دکھائیں اور ادھر بھی جا کے آپ اس طرح کے سیٹ اپ بنانے کے خواہش مند ہیں؟ جی بالکل ہیں. ہماری ابھی ایک بات چل رہی ہے قطر اور عمان کے لیے. ہمارے کچھ دوست ہیں وہ فرینچائز کے والے سے آئے تھے، تو وہاں پہ اس کو ہم انٹرنیشنلی ہم رجسٹر کروا چکے ہیں. اپنے جو برانڈ ہے انٹرنیشنلی ہم نے کروا لیا ہے. اور ابھی میں لاسٹ میرا وزٹ تھا آسٹریلیا کا، تو ابھی اس کے بعد میں جا رہا ہوں UK جا رہا ہوں، عید کے بعد جاؤں گا انشاءاللہ. اور UK کا، یورپ کا اور USA کا میرا ایک ٹرپ ہے. اور لیکن بیسیکلی ہے وہ بزنس ٹرپ ہی ہے. تو آج کل ہے کہ وہاں پہ بھی اسکوپس ہیں. کچھ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ جو وہاں سے ہیں کہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، تو ان کے ساتھ کر کے اس کا یہ ہے کہ ہمارے کچھ جابز نکل آئیں گی. کچھ علاقے کے لوگ ہیں مطلب کافی لڑکوں کو سپورٹ مل جائے گی کہ ہاں یہ بندے ہمارے ٹرین ہیں، ہم ان کو بھیج دیں گے. تو ہم اس چیز سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارا اپنا تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ جو لوگ باہر یوروپ یا امریکہ جانے کے چکر میں ہیں، وہ مطلب اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے وہ لوگ. تو باقی اس میں قطر تو ہم جا رہے ہیں جلدی، اور اس کے بعد مسقط جا رہے ہیں. تو یہ دو تو ہمارے آلریڈی اس میں چل رہے ہیں، ہماری بات چل رہی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو رسک لیتے ہیں، جو اس فیلڈ سے واقف نہیں ہوتے، لیکن جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ نقصان بھی کھاتے ہیں اور پھر وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ سیٹ اپ لگانے سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے بندے کو معلومات ہونی چاہیے؟ رسک تو نصیب کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اپنی طرف سے تو فارمیلٹی پوری ہونی چاہیے. کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اس بزنس کے لیے؟ دیکھیں، پہلا تو یہ ہے کہ ذرا ذاتی ایکسپیرینس میرا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو باہر سے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار رش ہے، بہت ہے، بزنس ہے، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن اس کو انٹرنلی مطلب چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. آپ ذرا مطلب ایکسپیرینس اگر ہوگا، بندے کو پتہ ہے فوڈ کوالٹی کیسے مینٹین کرنی ہے، سروسز ہم نے کیسے دینی ہے، لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے، یہ تو بہت ساری چیزیں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ تو اس کو سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ ٹائم کا ہوتا ہے، سال 6 مہینے آپ کو پاس سے بھی جانا پڑتا ہے، مطلب لاس بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو اس طرح سے مطلب مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں، لیکن وہ سال 6 مہینے میں جو اس کا مین پیریڈ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں سروائیو نہیں کر سکتے. تو پھر وہ مطلب ان کے اپنی طرف سے پرابلمز آ جاتی ہیں. اور دوسرا وہ مین ڈپینڈ کرتے ہیں دوسرے پہ
اب آپ خود آپ اگر کوئی کام نہیں جانتے تو آپ تو میرا خیال ہے دوسرے کو ہینڈل بھی نہیں کر پائیں گے نا. آپ کو کیسے سمجھائیں گے, کیسے آپ اس کو بتائیں گے. پرسنلی آپ کا پہلے اپنا ذاتی ایکسپیرینس وہ لازمی ہے. اچھا ذاہری بات ہے جب آپ کے بہت سے بزنسز ہیں جو پارٹنرشپ پہ چل رہے ہیں, بہت سے دوست آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت سے مختلف ذہن جب آپس میں ٹکراتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ تھوڑے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ذہن کا ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح سارے دوست پارٹنر مل کر باقاعدہ اس کے لیے کوئی میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ تاکہ ہمارا اعتماد بھی باہر رہے اور ہم ایک اسی سٹیپ کو آگے بھی بڑھاتے رہیں؟ جی ہماری تو جتنے بھی ہمارے پارٹنرز ہیں ہماری موسٹلی تو اسی فیلڈ سے ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے سارا. لیکن کچھ ہمارے پارٹنرز ہیں جو اس فیلڈ سے نہیں بھی ہیں, لیکن ہماری میٹنگ تو ہمارے پارٹنرز کی جو ہے منتھلی بیسس پہ ہوتی ہے. تو باقی تو بائی ریٹرن ہر چیز ہے, ہر چیز آج کل تو سسٹم ایسا ہے کہ ہر چیز ہر بندے کے پاس اس کی بلنگ سے لے کے سب ڈیٹیل اس کے بعد آئی ہوتی ہے, منتھلی کلوزنگ وہ ساری, تو اس کا میرا خیال اتنا کوئی ایشو نہیں بنتا. اچھا کرکٹ آپ کی وجہ شہرت تو کرکٹ ہے, آپ کے تو چھکے چوکے اور بالنگ ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو آپ کے فین تھے اور اسی طرح بہت سے سرکل بکوٹ میں آپ کے لوگ فین ہیں. آج کل بھی کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں آج کل بھی کھیلتا ہوں کرکٹ. تو مطلب اپنے فٹ رکھنے کے لیے بھی ہے, آج کل تو اپنے فٹ رکھنے کے لیے ہی ہے, لیکن میں ابھی بھی کھیلتا ہوں, ریگولر کھیلتا ہوں. اچھا آج کل ہمارے یو سی میں تو مختلف اوور 40s کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جہاں جو سینئر کرکٹر ہوتے ہیں ان کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے. ملکوٹ میں بھی عید کے بعد ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کیا آپ اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں؟ ضرور کریں گے. میں تو ہم یہاں پہ اوور 40 ہی کھیلتے ہیں سارے, یہ یہاں پہ اس میں F6 میں جا کے کھیلتے ہیں اور سارے اوور 40s ہوتے ہیں لڑکے, لیکن یہ 8 بال سے کھیلتے ہیں ہم لوگ سارے. تو میرا تو پیشن ہے. لیکن ملکوٹ خان میں تو آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں اور خان کے مقام پر ایک اچھے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے اور ہمارے جو علاقے کے سینئر کرکٹر ہیں ان کی یاد بھی ہے اور ان کو سارے شرکت بھی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو ٹائم ملا تو آپ ضرور شرکت کریں گے؟ نہیں ضرور شرکت کریں گے, بلکہ میری تو کوشش ہے کہ میں اپنی ٹیم لے کے آؤں گا, تو انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے. چلیں جی, بہت شکریہ شکیل بھائی صاحب, آپ سے مل کر آپ سے گفتگو کر بہت مزہ آیا. اور انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سیلف میڈ بندے ہیں جنہوں نے اپنے بالکل زیرو سے اٹھے اور اپنی محنت لگن اور ایمانداری سے اس سٹیج پر پہنچے. اللہ پاک آپ کو زندگی میں عزت میں اور کاروبار میں مزید برکت دے. بہت شکریہ.